السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ حضرات، علماء کرام، معزز سامعین، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے منتظمین اور معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی اس محنت اور کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ نے موضوع تو معلوم کر لیا، 20 منٹ میں میں نے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان اور زمین میں اللہ رب العزت کا نظام کار فرما ہے، اسی کی تقدیر کار فرما ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آئے روز حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، حادثات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ہم اپنے وسائل کے ذریعے سے، قوت و طاقت کے ذریعے سے، یا اپنی ذہانت سے، فراست سے، علم سے، اجتہاد سے ان تمام معاملات اور مسائل سے نمٹ سکتے ہیں؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک وہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور اعتماد نہ کرے اور اپنے تمام معاملات اس کے سپرد نہ کر دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے، دنیا بھر میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ امن کا مسئلہ ہے۔ اس وقت امن مفقود ہے، اور یہ امن اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اگر اللہ کے بندے اس کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کر دیں تو اللہ رب العزت ان سب کو امن و امان عطا فرما دے۔ ان کے خوف کو، گھبراہٹ کو، پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور کر دے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے جس نے ان کو بھوک سے کھلایا اور ان کو خوف کے بعد امن عطا فرمایا۔ امن دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ آج انسان کے پاس کیا وسائل کی کمی ہے؟ آج ہر قسم کے وسائل انسان کی دسترس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان امن اور سکون کو حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا،
نبی اکرم علیہ السلام نے بیان فرمایا، رب کائنات فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بر و بحر میں یعنی ساری دنیا میں اس وقت فساد غالب آ چکا ہے، اور اس فساد کا سبب کیا ہے؟ بما کسب، لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، ان کی خرابیاں ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اور معصیتوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ یعنی انسان خود دعوت دیتا ہے اور خود فساد پیدا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے فتنے ہیں۔ مسلمان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا، اگر وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنے ایمان کو بچانا یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور پھر کتنی قتل و غارت ہے، اور پھر خود مسلمانوں کے اندر، مسلمان حکومتوں میں، مسلمان ممالک میں آپس میں چپکلش، لڑائی جھگڑے، فتنے اور فسادات اور قتل و غارت، کیا ہم آئے روز اخبارات میں نہیں پڑھتے؟ اور اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب کو نازل فرمائے۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا تو پھر اسے تیار رہنا چاہیے، کسی بھی وقت آسمانوں سے عذاب نازل ہو سکتا ہے، اور نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے اللہ رب العزت اس زمین کو ہلا کر رکھ دے، وہ ان پہاڑوں کا نام و نشان مٹا دے، بستیوں کو نیست و نابود کر دے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں زلزلہ آیا، شہروں کے شہر ملیا میٹ ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اموات واقع ہو گئیں، اور ہنستے کھیلتے شہر وہ ماتم کنا ہو گئے۔ او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، اور پھر اگر اللہ رب العزت کے نظام کو مسلمان نافذ نہیں کرتے تو پھر کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو آپس میں جماعتوں میں اور گروہوں میں تقسیم کر دے، اور پھر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں لگ جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو یہ بھی خبر دی کہ دنیا میں تمہارا امتحان ضرور ہوگا۔ وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہارا امتحان ہوگا، اللہ رب العزت تم کو آزمائے گا، جو اہل کتاب ہیں ان کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے تم پر حملے ہوں گے، وہ تمہارے دین پر حملہ کریں گے، تمہاری مقدسات پر حملہ کریں گے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے چیلنج کیا ہو سکتا ہے کہ امام کائنات نبی اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کس طرح حملے کیے گئے، اور کس طرح آپ کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، اور قرآن مجید کی توہین کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے بارے میں باخبر کر دیا کہ یہ سب کچھ ہوگا، یہ تمہارا امتحان ہے، اور ایک مسلمان ان امتحانوں میں کس طرح سرخرو ہوتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر دین کے دشمن تو چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً،
وہ اپنے کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنی تہذیب کو تم پر غالب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ایک جیسے ہو جاؤ۔ لیکن ایک مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسلام جس علاقے میں گیا تھا ایک غالب تہذیب اور دین کی حیثیت سے، وہاں پر اس نے اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو، اپنی تعلیم کو، اپنے اخلاق کو منوایا تھا، اور دنیا میں جہاں جہاں اسلام نے اور مسلمانوں نے قدم رکھے وہاں پر لوگ مسلمان ہوئے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اگر مسلمان میں قوت اور طاقت ہو، یا اللہ رب العزت نے کسی کو صلاحیت عطا کی ہے، تو ہر مسلمان وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے سے بچو کہ جب وہ رونما ہوگا تو صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے کے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جس طرح آگ لگتی ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے تو پھر آس پاس تک پھیل جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا، لیکن اس کے لیے بھی کچھ ضوابط ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی وہ امر بالمعروف اپنے خیال کے مطابق یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے کھڑا ہو، اور بجائے اس کے کہ دوسرے کو سمجھا کر قائل کر لے، اس کے پاس دلیل نہ ہو اور یہ اس کو اور دین سے متنفر کر دے۔ ٹھیک ہے، اگر قوت و طاقت ہے تو ہاتھ کے ساتھ روکنا یہ فرض ہے، مَن رَآ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، لیکن یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ملک عبد العزیز آل سعود رحمہ اللہ، ان کو یہ توفیق دی، قوت و طاقت عطا کی، انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس ارض مقدسہ سے ان قبوں کو اور آستانوں کو اور بڑے بڑے مزاروں کو ختم کیا، شرک اور بدعات کا کلا کما کیا۔ لیکن اگر ہر آدمی یہ کام کرنا شروع کر دے بغیر قوت و طاقت کے تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ ہمارے ایک طالب علم ساتھی تھے، انہوں نے جب احادیث پڑھی تو کہا کہ پکی قبر کو ڈھانا چاہیے۔ وہ قبرستان میں گیا اور پکی قبر کو گرا دیا۔ اب سارے شہر والے اکٹھے ہو کر مدرسے میں آ گئے کہ تم نے ہماری قبر کو گرا دیا، تم نے توہین کی۔ اب جب سارے لوگ جمع ہو جائیں وہاں پر کوئی دلیل کام نہیں کرتی۔ اب جو منتظمین تھے انہوں نے معذرت کی کہ لڑکا تھا، طالب علم تھا، اس سے غلطی ہو گئی، ہم معذرت کرتے ہیں اور قبر ہم بنا دیتے ہیں۔ جب قبر بنانے لگے اب انہوں نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ قبر بنانا یہ حرام ہے اور شرک ہے، اور تم یہ کیا کر رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے ہیں، تتاریوں کا زمانہ تھا تو وہ لوگ شراب پی رہے ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے ان کو سمجھانا چاہا، امام صاحب نے فرمایا کہ کچھ نہ کہو ان کو، اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کیا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، اور یہ لوگ شراب پی کر مشغول ہیں، جب تک یہ نشے میں رہیں گے یہ قتل و غارت نہیں کریں گے، یہ عزتیں نہیں لوٹیں گے، اپنے کام میں لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو لگے رہنے دو، چھوڑ دو ان کے اپنے کام میں لگے رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 2 سال پہلے ایک بہت بڑا المناک حادثہ واقع ہوا کہ کچھ لوگوں نے قوت و طاقت کے ساتھ بے حیائی کا مقابلہ کرنا چاہا۔ کام تو بہت اچھا ہے، لیکن جب قوت و طاقت اتنی ہو کہ آدمی برائی کو مٹا دے اور نقصان نہ ہو تو پھر تو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن اگر نقصان زیادہ ہو تو پھر اس طرح عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا یہ کتاب و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں
میں ان سے کہہ دیجئے کہ ان میں گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے، لیکن گناہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ لہذا اس حکمت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر فتنوں سے جس قدر آدمی دور رہے گا وہ سلامتی میں رہے گا اور بچ سکے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ستکون فتن، کہ ان قریب فتنے رونما ہوں گے، واقع ہوں گے۔ القاعد فیہا خیر من القائم، جو بیٹھنے والا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہوگا یہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا ہے یہ کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ اگر تمہیں کہیں جائے پناہ مل جائے تو تم بچ جاؤ۔ فتنوں سے دور رہنا اور عبادت میں مشغول و مصروف رہنا۔ بادروا بالاعمال فتنہ، کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو تاکہ تم ان سے بچ جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے کہ فتنوں سے وہی آدمی بچے جو اپنے مال مویشی بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے اور ان فتنوں سے بچ جائے۔ اگر فتنے اس قدر امڑ آئیں تو پھر آدمی کو ان سے الگ تھلگ ہو کر رہ کر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آدمی ان میں واقع ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر آدمی کا اجتہاد بھی وہاں پر کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔